کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ وہ ایک ابر آلود دن تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ذیشان رسول صاحب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے، ایسے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انہوں نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر نگاہ ڈالی۔ چند لمحوں بعد دروازے میں سے ایک سفید ریش بزرگ، وہی نوجوان اور اس کے بعد طاہر باجوہ آتے گئے۔ وہ مصافحہ کر کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک وہ سب کا حال احوال پوچھتے رہے، تازہ حالات و واقعات پر تبصرہ ہوتا رہا۔ تبھی انہوں نے طاہر باجوہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ تو کریں۔ اس پر وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے بات کہنے کی ہمت کر رہا ہو، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا عشق کیسا ہے جس پر عاشق اور مشوق بے رنگ ہو جائے۔ مجھے ابھی یہ بات نہیں سمجھنی، بلکہ اس سے پہلے ایک دو باتیں ہیں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائے، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ جس طرح آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پانی میں پانی مل جائے یا بے رنگی میں بے رنگی مل جائے تو اس کی ماہیت میں نہیں مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، کیا اسی طرح سے دو عاشق ایک عشق پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا اس کی ماہیت یا مقدار میں کوئی فرق پڑے گا؟ طاہر نے بڑی مشکل سے یہ سوال کیا تو شاہ صاحب مسکرا دیے اور بڑے خوشگوار لہجے میں بولے، آپ کی بات سن کر ایک شعر یاد آ گیا ہے، اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص۔ یہ شعر سنا کر وہ لمحہ بھر کو رکے اور پھر بولے، آپ کے سوال کا منتصر جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جمع ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ دیکھیے، عشق کی اکائی ماں سوائے عشق کے دوسری کوئی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی مذہب، مکتبہ فکر یا سوچ سے تعلق رکھتا ہے، اس پر ایک شے لازم ہے کہ وہ خود سے پیار لازمی کرتا ہے۔ یہ فطری تقاضا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سبھی جانداروں کو پیاس لگتی ہے تو پانی سے پیاس بجھتی ہے، اور اس طرح اور بہت ساری باتیں۔ خیر، جب کسی انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات سے پیار، محبت یا عشق جو بھی ہے وہ اس میں محفوظ ہے، تب وہ دوسرے عقائد کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ جب اس نے اپنی ذات کا اس بات کیا تو دراصل وہ خود عشق کی اکائی بن گیا۔ عاشق کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو اپنے آپ میں دیکھے، ہر جانب محبوب دکھائی دے۔ خود کے ساتھ کیا گیا عشق کشش پیدا کرتا ہے، اس طرح سے دوسرا ایونٹ بھی پرکشش ہے۔ ایک مثبت شے دوسری مثبت شے کے ساتھ کشش رکھتی ہے۔ دراصل خود میں ایسی صلاحیت، ایسی کشش یا ایسی تکمیل پیدا کرنی پڑے گی تو وہ جمع ہونے کی اہلیت میں آ جائے گا۔ جیسا وہ خود کو بنائے گا ویسی اکائی میں جمع ہوگا۔ یوں عشق کی اکائی خود انسان بن گیا۔ جب میں اپنے آپ کو بناؤں گا تو دوسروں کے ساتھ جڑ جاؤں گا، یہی جڑنا ہی تو اکائی کا منبع بن جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عالم غیرت سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ عشق کی توانائی، اس کو آپ ذرا کھولیں۔ طاہر نے انتہائی سنجیدگی سے درخواست کی تو شاہ صاحب مسکرا دے اور پھر بڑے ہی خوشگوار انداز میں بولے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق محض ادبی سوال نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے اعلیٰ سائنسی حقائق کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی سائنسی حقائق تک پہنچانے والی قوت عشق ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ عاشقوں نے سائنس کے بنیادی حقائق کو تو دریافت کیا لیکن سائنسدانوں نے عشق کو دریافت نہیں کیا تو کیسا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ چند لمحے مسکراتے رہے جیسے اس بات کا لطف لے رہے ہوں، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، خیر، مادے میں جو قوت ہے اس میں تو تغیر ہے، جو دل کی طاقت ہے اس میں تغیر نہیں ہے۔ جب من کی طاقت اپنی افعالی صورت میں آتی ہے تو وہ کئی گنا ضرب کھا کر ایسی حالت میں چلے جاتی ہے جہاں تغیر نہیں۔ عشق کی طاقت حاصل ہو جانے کے بعد اس پر چیزیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ عشق کی طاقت کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ معمول سے ہٹ کر وقوع پذیر ہونے والا واقعہ تجسس پیدا کرتا ہے۔ ایک عام آدمی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے تجسس میں آگے نہیں بڑھتا، لیکن ایک سائنسدان ان کے حقائق تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر شے کی ایک دلیل ہے۔ کسی بھی شے کا منطقی انداز میں سمجھنا کہ اسے دوبارہ دہرایا جا سکے گا، یہی سائنس ہے۔ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو منطقی انداز میں سمجھنا ایک عمل ہے۔ اس عمل کے لیے ایک ایسی قوت چاہیے جس پر جتنی بھی ناکامی ہو وہ قوت مایوس نہ کرے، بلکہ اسے آگے ہی آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور وہ سوائے عشق کے کوئی دوسری قوت نہیں ہے۔ ہم پھر وہیں پر آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔
عشق کی افعالی صورت کی انتہا پر معجزہ ہے، پھر اولیاء اللہ کی کرامات ہیں۔ یہ چیز سائنسدانوں کو بے چین کر دیتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ اسے مادے میں دیکھنے کی کوشش میں جت جاتا ہے، اور صوفیہ اسے مقام حیرت کہتے ہیں جہاں سال کے روحانی سفر شروع کرتا ہے۔ اسے بھی عشق کی قوت ہی درکار ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ دنیا ہے جہاں اتنے انکشافات ہو رہے ہیں اور یہ انسان ہی کر رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مایوسی ہے وہاں عشق نہیں؟ طاہر نے بات سمجھتے ہوئے پوچھا، جس پر شاہ صاحب نے بڑے سکون سے کہنے لگے، بالکل ایسا کہیں نہیں ہے کہ کوئی سائنسدان سائنسی حقائق کو سامنے لایا ہو اور اس سے پہلے اس کا عشق کاملیت کی جاری محو سفر نہ ہو۔ ایسا انسان ہی کوئی نئی حقیقت سامنے لاتا ہے۔ اس کا کسی مذہب، کسی بھی سوچ اور کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، وہ دراصل مقام انسانیت پر کھڑا ہے اور وہ کروڑوں لوگوں کا دکھ دور کر رہا ہے۔ جس کے اندر وہ قوت ہوگی جو دریافت و ایجاد کے لیے ضروری ہے، وہ کچھ نیا کرے گا۔ کچھ بھی نیا کرنے والا ایک امید رکھتا ہے۔ اسے آپ مقصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیت کی بنیاد پر سب سامنے آ جاتا ہے۔ محترم شاہ صاحب، سکون کی انتہا عشق کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ عشق کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آگ ہے، بے چین رکھتا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ دراصل جب انسان کا اپنا اطمینان موجود ہو تب جو ماں سوائے عشق کے ہو نہیں سکتا، کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ جڑنے کا نام سکون ہے۔ اب سکون کیا ہے؟ آپ کسے سکون کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا، جیسے یہ زبان خاموشی یہی کہہ رہا ہو کہ آپ ہی فرمائیں۔ تب چند ثانیہ توقف کے بعد شاہ صاحب نے کہا، کسی بھی کیفیت کا عرصہ دراز تک قائم رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں سکون ہے۔ جیسے یہ کائنات کا نظام آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک روش پر قائم ہے، اس نظام میں تبدیلی نہیں، گویا یہ اطمینان اور سکون پر قائم ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس طرح سے انسان کی زندگی اور عمر میں، یا ایک انسان 50 سال پہلے بھی اس پر قائم تھا، آج بھی اسی پر قائم ہے۔ اس میں تغیر نہیں آیا۔ اگر کسی شے کو دوام حاصل نہیں تو اس میں سکون نہیں۔ دوام ماں سوائے عشق میں کہیں نہیں ہے۔ حضور، پھر عشق کی کیا دلیل ہوگی؟ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے پوچھا۔ عشق ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس طرح سے انسان کی دلیل خود انسان ہی ہے، اس طرح سے عشق بلا دلیل ہے۔ اگر ہم عشق کو دلیل میں لائیں گے تو وہ عشق نہیں رہتا، کیونکہ جب عشق آتا ہے تو وہ کوئی وقت نہیں لگاتا، اس میں عالم جہل کی کوئی تخصیص نہیں۔ جب یہ آتا ہے تو زیر و زبر کر دیتا ہے، جہاں چھا جاتا ہے اپنی حکومت قائم کر کر خود کو منوا لیتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو اس پر وہ نوجوان جو خاموش رہا، لیکن وہ بزرگ گفتگو کرنے لگے جس کی طاہر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ اپنے سوچوں میں کھو کر رہ گیا۔ اس دن شام ہو رہی تھی جب آیت النساء آفس سے گھر واپس آئی۔ پورچ میں کار رکتے ہی اسے اپنے دادا دکھائی دیے۔ وہ لون میں اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس دن شہر کے 5 سٹار ہوٹل میں کاروباری لوگوں کی تقریب تھی، جس میں حکومتی نمائندے بھی شریک تھے۔ یہ تقریب غیر ملکی کاروباری لوگوں کے اعزاز میں تھی۔ وہاں دادا ہی نے جانا تھا۔ وہ ایسی تقریبات میں کام ہی جاتی تھی۔ اندر جاتے اسے یقین تھا کہ اب وہ اس تقریب میں نہیں جانے والے، کیونکہ جب بھی ان کے یہ دوست آتے وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد دادا کا پیغام آیا کہ وہ تقریب میں نہیں جا پائیں گے، اب اسے ہی جانا تھا۔ شام ڈال کر رات میں بدل گئی۔ جب وہ شہر کے 5 سٹار ہوٹل میں پہنچ گئی، تقریب شروع ہو گئی تھی۔ اسے پہلے سے مخصوص نشست پر بٹھا دیا گیا۔ اس دوران اس کی نگاہ طاہر پر پڑی۔ وہ حکومتی لوگوں کے ساتھ بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شاندار سی مسکراہٹ تھی۔ آیت بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ طاہر کی نگاہوں میں اس کے لیے ہاتھ درجہ ستائش تھی۔ رسمی تقریروں کے دوران وہ آیت ہی کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ رسمی سلسلہ ختم ہوا تو وہاں موجود لوگ اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق لوگوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ وہ ڈنر کے لیے میزوں کی طرف بڑھ گئے۔ آیت بھی کاروباری لوگوں کے ایک گروپ میں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی کی میز کی جانب بڑھتی، طاہر تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ آیت نے اسے اپنے قریب دیکھ لیا۔ اس نے کچھ بھی کہنے کی بجائے نرمی سے آیت کا ہاتھ تھام لیا، پھر اگلے چند لمحوں میں اس نے ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ پکڑے رکھتا تو شاید آیت النساء کو اتنا محسوس نہ ہوتا، لیکن ہاتھ پکڑ کر جس طرح سے طاہر نے چھوڑا وہ محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد ان کاروباری لوگوں سے بات ختم کر کر وہ دونوں ایک میز کی طرف بڑھ گئے جہاں کچھ لوگ مزید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بھی کاروباری باتیں ہی چلتی رہیں۔ ڈنر کے بعد جب لوگ واپس جانے لگے تو ایسے میں طاہر نے آیت سے کہا، کچھ دیر کہیں بیٹھا جائے، کیا خیال ہے؟ تمہارا مطلب ہے یہاں نہیں کسی اور جگہ؟ کہاں جانا ہے؟ آیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
میرے ہاں، اس نے تجویز دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی اور دن چلے جائیں گے، فی الحال یہی کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آیت کے اصلاح دینے پر طاہر کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ تب وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہاں لاہور میں کوئی سمندر کنارہ ہے تو نہیں؟ لے دے کے ایک ہی دریا ہے، وہ بیچارہ اب اس وقت ہامتا ہوا سو رہا ہوگا، اسے کیوں ڈسٹرب کرنا ہے؟ یہاں کھلی فضا ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے ہاں نہیں تو میں تمہارے پاس، اس نے کہنا چاہا تو وہ بولی، آج میرے دادا کے دوست آئے ہیں، مناسب نہیں لگتا۔ ویسے خیر تو ہے، آج تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے صاف کہہ دیا، اسی لیے کہ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو، آج تم نے تیار ہونے میں خاصا اہتمام کیا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں لگ رہا ہوگا میں تو ویسے ہی تیار ہوئی ہوں جیسے روزانہ ہوتی ہوں، ایسا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا۔ ماڈل گرل لگوں میں؟ خیر تم وہ بات کرو جو کہنا چاہتے ہو، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ تو چلو پھر وہی لون میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے چند لمحے سوچا، پھر وہیں جا کر بیٹھنے کا عندیہ دے دیا۔ وہ بڑے سارے لون میں پرسکون گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، موسم کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ہوٹل کی عمارت سے چھن کر آنے والی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن لون میں جو پھول لگے ہوئے تھے ان پر لگی لائٹس کی روشنی کافی تھی۔ وہاں پر لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جو دو چار کی صورت میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ویٹر ان کے سامنے کافی کے مگ رکھ کر گیا تھا۔ کچھ دیر تقریب پر تبصرے کرتے رہنے کے بعد طاہر سنجیدگی سے بولا تھا، اچھا سنو، جو بات کہنے کے لیے میں سکون سے کہیں بیٹھنا چاہتا تھا، کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آیت نے سکون سے کہا، میں نے جو تم سے شادی کی بات کی ہے وہ مذاق نہیں ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بابا کو بھیجوں تمہارے ہاں؟ اس نے اپنی کہہ کر پوچھا۔ طاہر، میں نے تمہیں سنجیدگی ہی سے جواب دیا تھا، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا تھا، میرا آج بھی وہی جواب ہے جو اس دن تھا، وہ سکون سے بولی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دو عاشق ایک عشق پر جمع نہیں ہو سکتے، اس پر تم کیا کہو گی؟ طاہر نے اسے لاجواب کرنا چاہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی اور پھر اسے سکون سے بولی، میں یہی کہوں گی کہ پہلے تم عاشق تو بن جاؤ، پھر کسی دوسرے کے عشق پر جمع ہونے کی سوچنا۔ میں تیار ہوں، مجھے آزما سکتی ہو، اس سے حتمی انداز میں کہا تو آیت کے چہرے پر مسکراہٹ ویسے ہی رہی۔ اس پر طاہر دل ملا گیا، اس نے کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی، طاہر، دعویٰ کرنے اور اس پر عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ میں بڑی آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ میں آگ میں سے گزر جاؤں گی، لیکن پتہ اس وقت لگتا ہے جب میں آگ میں سے گزروں گی۔ کیا تمہارے ساتھ شادی کرنا آگ میں سے گزرنے جیسا ہے؟ طاہر نے ضد چوک کر پوچھا۔ شاید اس سے بھی زیادہ، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جس پر وہ بھی چپ رہا۔ تب وہ بولی، طاہر، میں جانتی ہوں عورت اور دولت تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ کھل کر کہہ دو، مجھے کیا چاہیے؟ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میں، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ سب کچھ تہج دینے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہو۔ میرا ساتھ نہیں، میرا ساتھ چاہیے تو وہ تو اب بھی ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، یہ ساتھ نہیں ہے، ایسا ساتھ جس میں تم فقط میری ہو جاؤ۔ اس کے یوں کہنے پر وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر بولی، میں تو پہلے ہی کسی کی ہوں، تمہاری کیا ہوں گی؟ عاشق بنتے ہو اور ضد بھی کر رہے ہو، کمال ہے بھائی، آزما لو، اس نے پھر حتمی لہجے میں دعویٰ کیا تھا۔ میں خود آزمائش سے گزر رہی ہوں، کسی کو کیا آزماؤں گی؟ میری مانو، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، تمہاری دنیا بہت رنگین ہے، کھو جاؤ اس کے رنگوں میں، انجوائے کرو۔ آیت نے یوں کہا جیسے وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو آیت، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ، ورنہ کسی کے۔ طاہر نے یوں پوچھا جیسے اسے وارننگ دے رہا ہو۔ اس پر آیت النساء ہنستے ہوئے بولی، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور شرط بھی لگاتے ہو، میں کہہ رہی ہوں کہ جاؤ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، جو مرضی کرو۔ تو میری کسی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہو، میرے جذبات کو ہی نہیں سمجھ رہی ہو، اس نے یوں منتشر لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے من کو فوراً ہی اس کے سامنے کھول دینا چاہتا ہو۔ آیت اس پر خاموش رہی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دار آئی تھی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ابھی تم نے بڑے چاؤ سے میرا ہاتھ پکڑا لیکن اگلے ہی لمحے چھوڑ دیا، میں پوچھ سکتی ہوں پکڑا کیوں اور ایسے چھوڑا کیوں؟ میں حیران ہوں تم اتنی برف کیوں ہو، جیسے تمہیں زندگی کی رمق کی نہ ہو۔ تمہیں یاد ہے جب ایک بار جولٹ کی دکان سے اٹھانے کے لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، تب بھی یوں ہی لگا تھا جیسے میں نے کسی ٹھنڈی شے کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ یہ ایسا کیوں ہے؟
مجھے چھو کر پکڑے نہیں رکھ سکتے اور بات شادی کی کرتے ہو، کیا خیال ہے؟ آیت نے سکون سے کہا تو وہ حیرت سے بولا تھا، لیکن یہ ایسا کیوں؟ ابھی تم نہیں سمجھو گے، کچھ وقت لگے گا۔ آیت نے کہا تو ان دونوں میں یوں خاموشی چھا گئی جیسے ان کے پاس مزید کرنے کے لیے باتیں ہی نہ رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے، پھر وہ دونوں ہی اٹھ گئے۔ رات کے جب آیت اپنے بیڈ پر آئی تو پہلی بار اس نے طاہر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ اس پر کوئی شک نہیں کہ طاہر نے اپنے جذبات کا اظہار مان پر کیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ ایسا چاہتا کیا ہے۔ اسی سوال کی رو میں وہ بہتی چلی گئی تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا ماضی اس نے دہرایا، کہیں بھی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں پر ان میں ایسے کسی تعلق کا نشان موجود ہو۔ کہیں کوئی یاد انتظار میں نہیں تھی، کہیں کوئی وعدہ منتظر نہیں تھا، کہیں کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک ایک سپاٹ راستہ تھا جس میں جذبوں کے پھول ایسے نہیں تھے جن کے رنگوں کی تعبیر وہ ایسے کسی تعلق کی صورت میں کھلے ہوئے ہوں۔ اس نے طاہر کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے کی ملاقات کا رنگ ہی کچھ اور تھا جس نے آیت کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طاہر جس منزل کا راہی ہو گیا تھا اس بارے میں وہ خوب جانتی تھی، کیونکہ کبھی وہ خود کسی کی نگاہ کا مرکز تھی، اب اس کا منظور نظر کوئی اور تھا، اور وہ ان دونوں راہوں کے ایسے مقام پر تھی جہاں سے وہ ان راستوں کی مسافت، صحبت اور کلفت کو بخوبی جانتی تھی۔ وہ مقام عاشقی اور مقام مشوقی کو تسخیر کر کر مقام عشق پر کھڑی تھی۔ ایسے بندے کے لیے کسی بھی راہ پر پلٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ جب چاہے عاشق بن سکتی تھی اور جب چاہے مشوق، مگر اس کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس سے کسی بھی راہ پر جانا اس کی مجبوری ہوتا۔ مگر طاہر کے بارے میں اسے یوں لگا تھا جیسے عشق کی وادی میں کوئی شہزادہ آن وارد ہو۔ یہاں اپنی مرضی سے آیا تو جا سکتا ہے، لیکن واپسی کا راستہ ہونے کے باوجود واپس نہیں پلٹا جا سکتا۔ اس وادی میں منزل پر پہنچنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بھول بھلیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے انسان۔ وہ اس وادی کی آشنا تھی، رہنمائی تو بنتی تھی۔ اب یہ طاہر کا خلوص تھا کہ وہ کس قدر جلدی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ عشق کی راہوں پر تھا اور اس کی رہنمائی اب آیت کو کرنا تھی۔ یہ رہنمائی کیسے ہوگی، اس پر بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ سیاست کی دنیا میں ایک طوفان آ گیا تھا جو بڑی تیزی سے اٹھا اور اٹھ کر تھم بھی گیا۔ طوفان جب اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتے ہیں، کہیں تعمیر میں تخریب اور کہیں تخریب میں تعمیر نپا ہوتی ہے۔ سیاست کی دنیا کا یہ طوفان اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ کل تک طاہر رکن اسمبلی تھا اور وہ آج نہیں رہا تھا۔ پوری علاقے کی طاقت کا مرکز سکندر حیات آج محض ایک زمیندار تھا۔ کوئی حکومتی عہدہ، مراعات یا سہولت اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ حویلی جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اس دن سنسان تھی۔ سکندر حیات سمجھتا تھا کہ ایسی طاقت سمندر کنارے کسی جھونپڑی کی سی ہوتی ہے، جب چاہے کوئی بھی طوفان اس جھونپڑی کو بہا کر لے جائے۔ وہ جو حوصلے والے ہوتے ہیں یا جن کی مجبوری ہوتی ہے وہ ایسے جھونپڑے کی پھر سے تعمیر شروع کر دیتے ہیں، اور جن میں حوصلہ نہیں ہوتا وہ کچھ نیا تعمیر نہیں کر سکتے۔ نئے الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا جس کے ساتھ ہی جوڑ توڑ کی سیاست اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ طاہر اپنے بابا سکندر حیات کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر حیات کے چہرے پر تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں، جبکہ طاہر کے چہرے پر پرسکون پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ ان کے اندر کا اظہار تھا۔ دوپہر کے وقت لاہور سے بہاولپور پہنچا تھا۔ اس نے یہاں کی ساری صورتحال دیکھ لی تھی۔ سر شام جب وہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا، کئی ساری باتیں ہو چکی تو اس نے اپنے بابا کو حوصلہ دیتے والے انداز میں کہا تھا، بابا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرا ایم پی اے شپ ہی ختم ہوئی ہے نا؟ یہ کون سا مستقل تھی، اسے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی تھا، اب ذرا جلدی ہو گئی، ہم پھر الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر سکندر حیات نے گہرا اور طویل سانس لے کر کہا تھا، بات یہ نہیں ہے بیٹا، یہ سب اچانک ہو گیا۔ بہت سارے ہمارے اپنے ذاتی کام ایسے ہوتے ہیں جو اب نہیں ہوں گے، اور پھر اب بہت محنت کرنا پڑے گی۔ کام اب بھی نہیں ہو پائیں گے تو پھر ہو جائیں گے، حلقہ بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پھر سے اپنے باپ کو تسلی دی تھی، تمہیں عوامی شور کا اندازہ نہیں بیٹا، اب وقت بدل گیا ہے۔ کبھی ہوتا تھا ایک بستی سے صرف ایک معتبر بندے کو پکڑتے تھے اور اس پوری بستی کے ووٹ لے لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ایک بستی ہو یا گاؤں اس کے اپنے ووٹ ہی بکھر گئے ہیں۔
کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ لوگ جو کل ہمارے ساتھ چلے تھے ممکن ہے آج نہ ہو، ان کی دلچسپی کہیں اور ہو جائے۔ بابا نے اسے زمینی حقائق بتائے تھے۔ بابا یہ ٹوٹ پھوٹ تو لگی رہتی ہے، کوئی نئی بات نہیں، کچھ جائیں گے تو کچھ آ بھی جائیں گے، اس نے پر امید بڑے لہجے میں کہا۔ تو بابا نے کہا، اب دیکھو یہی انعام الحق ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں بلیک میل کرتا رہا، اگر تم وقت پر ہاں کر دیتے تو اب ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ ہماری مخالفت میں بھی جا سکتا ہے، اس کے پاس جو ووٹ بینک ہے اس کے ذریعے وہ کسی کو بھی جتوا سکتا ہے۔ اگر ہم الیکشن نہ لڑیں، طاہر نے دھیمے سے کہا۔ تو سکندر حیات کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چند لمحے کو قابو پاتا رہا، پھر غصے میں بڑے لہجے میں بولا، یہ کیا بزدلوں والی بات کر دی تم نے؟ اس علاقے میں ہمارا راج تھا اور رہے گا، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو کریں گے، چاہے تمہیں جویریہ سے بھی شادی کرنا پڑی تو کریں گے، میں یہاں سے اپنا راج نہیں کھو سکتا۔ بابا نے یوں کہا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جویریہ سے شادی ہی یہاں کے راج کے لیے ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پہلے تو انہوں نے کہا تو مجھے یقین تھا، لیکن اب شاید وہ ہماری بات نہ مانیں، کیونکہ میں نے انہیں اب تک جواب ہی نہیں دیا۔ اور اگر کوئی اور، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے، پھر ایک دم سے بولے، نہیں، میں کروں گا ان سے بات، ابھی وقت ہاتھ میں ہے۔ طاہر نے جب یہ سنا تو بے چین ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ وقت جویریہ کو اس کے سامنے لے آیا ہے، وہ اس کی مجبوری بن سکتی ہے۔ بابا کبھی ہار تسلیم نہیں کریں گے، اپنی جیت کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ بابا کی سنجیدگی کا مطلب غمگین حالات کی نشاندہی ہے، ورنہ وہ پرسکون ہوتے۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر غیر تفکر کے آثار تھے۔ پہلے کبھی ایسا ہو جاتا تب وہ بلا سوچے سمجھے اپنے باپ پر جان وار دینے کو تیار ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کا ذہن اور دل مختلف خانوں میں بٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، بابا مجھے کچھ وقت دیں، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے بیٹا، ہمیں یہ سیٹ دوبارہ حاصل کرنی ہے، ہر قیمت پر کرنی ہے، میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، میں شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے بابا کی آواز میں شکستگی آ گئی تھی۔ طاہر کو یوں لگا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں، انہیں اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کہیں میں وہی کروں گا، طاہر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سکندر حیات نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، بلکہ اذیت کا احساس مزید بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ وہ ابھی کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر پڑا سوچ رہا تھا۔ اسے بھی اپنے بابا کی طرح سے پوری صورتحال کا اندازہ تھا۔ جویریہ کے ساتھ اس علاقے کی حاکمیت پھر سے اسے مل جانے والی تھی۔ بڑا آسان اور شارٹ کٹ سا رستہ تھا، لیکن اس کا اندر نہیں مان رہا تھا۔ اس کے سامنے آیت النساء کی مثال تھی، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت کچھ کر لیا تھا۔ عورت ہو کر اس نے نہ صرف حالات کا مقابلہ کیا تھا بلکہ حالات کو اپنے قابو میں بھی کر لیا۔ وہ ایک مرد ہو کر نہیں کر سکتا تھا جو وہ چاہتا ہے، یہی سوال اس کے اندر کی کشمکش بن گیا۔ اندر سے یہی آواز ابھری، بات یہاں مرد یا عورت کی نہیں، اس مقصد کی ہے جو انسان کو لے کر چلتا ہے۔ آیت النساء کے پاس صرف ایک مقصد تھا اور اس نے اس کے ساتھ اپنا آپ پورا لگا دیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ کوئی مقصد ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ حالات بھی تو میرے بنائے ہوئے نہیں ہے نا۔ اس نے خود کو تجیحا پیش کی، لیکن ان حالات سے نبرد ازما ہونا تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا۔ اندر سے جواب ملا، ہاں، اب مجھے انہی حالات کو دیکھنا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے خود سے کہا اور پھر چونک گیا۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھر کر آئی، کیوں نہ آیت سے بات کرے، وہ اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ وہ تعلق کی سطح پر تھی جہاں وہ اس سے ہر طرح کی بات کر سکتا تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر فون اٹھا کر آیت کو کال کر دی۔ چند بیل جانے کے بعد فون پک کر لیا گیا تھا۔ طاہر، خیریت؟ اتنی رات کے فون کیا؟ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ کوئی بات رہ گئی تھی کیا؟ ابھی صاحب پیر کو تو اتنی باتیں ہوئی ہیں، اس نے یاد دلایا۔ وہ تو خیر چھوڑو، میں ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کسی سمجھدار بندے سے مشورہ کرو میرے پاس، اس نے خوشگوار لہجے میں کہنا چاہا۔ تو طاہر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پلیز، میں الجھن میں ہوں، بڑے غمگین حالات میں ہوں۔ اچھا کہو، اس نے جواب میں کہا۔ تو طاہر نے اپنے بابا سے ہونے والی ساری بات دہرا دی۔ تب اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ سیٹ جیتنا چاہتا ہوں، لیکن جویریہ والی شرط کے بغیر، اس نے صاف کہہ دیا۔ تو پھر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈٹ جاؤ اور اپنا آپ ثابت کر دو، آیت نے اطمینان سے کہا۔ کیسے کوئی راہ بھی سجائی دے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تو آیت خوشگوار لہجے میں بولی، خود کو عاشق بھی مانتے ہو اور حالات سے بھی گھبرا گئے ہو۔ سنو، جو عاشق ہوتے ہیں ان کی راہیں بڑی کھٹن ہوتی ہیں، لیکن عشق انہیں راستہ دکھاتا ہے۔
اب اپنے عشق کو آزماؤ، عشق طویل سفر کو بھی کم سفر راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس نے منتشر لہجے میں کہا تھا۔ کیا تم اپنے باپ کی شکست دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، کسی قیمت پر نہیں، اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر اپنے راستے خود بناؤ، رکاوٹیں بہت ہوگی، اتنی رکاوٹیں کہ تم دل برداشتہ ہو جاؤ گے۔ انہی حالات میں ثابت قدم رہ کر اپنا مقصد حاصل کرو۔ اشاق کا شیوا ہے۔ آیت نے لفظ لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا، میں خود کو آزماؤں گا، لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ طاہر نے دبے دبے جوش سے کہا تھا۔ کیوں نہیں، تم اگر چاہو تو میں ہر ممکن حد تک جو بھی مجھ سے ہو سکا تمہاری مدد کروں گی، آیت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی میرا مرکز ہے تو وہ تم ہو۔ میں تم سے مدد چاہتا ہوں، بولو مجھے کیا کرنا ہے؟ طاہر نے یوں کہا جیسے اس میں ایک نئی زندگی دار آئی ہو۔ آیت نے حوصلہ افزا انداز میں کہا، میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ تم صرف ایک سیٹ پر نہیں، دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑو، اپنی منزل اور مقصد بڑا رکھو۔ بابا سے کہہ دو کہ کسی سہارے کے بغیر تم الیکشن لڑو گے اور جیت کر دکھاؤ گے۔ ڈن ہو گیا۔ طاہر نے کوئی لمحہ ضائع کیے بنا فوراً کہہ دیا، کاغذات جمع کروا دو اور اپنا کام شروع کرو، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ آیت نے عزم سے کہا تو وہ بولا، ہوگی اور ضرور ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر مزید اسی موضوع پر بات کرتے رہے اور پھر فون بند کر دیا۔